قرآن مجید نے خود اللہ والوں کی تعریف بیان کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ نوجوانوں غور کرو، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ سارے پیسوں والے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے جی۔ پیسوں والی تو کافی جگہ رستے میں آئی تھی، ہم پیسے لینے تھوڑی آئے، ہم تو دعا لینے آئے ہیں، اور دعا دینے والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اطمینان سے بیٹھے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بالکل جو بات ہو رہی ہے اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، اس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، مطلب فرنٹ سیٹیں نوٹوں والے لے لیتے ہیں، تو پھر نعت خواں بیچارے کی بھی مجبوری ہوتی ہے اس کا نام یاد کرنا، دو چار شعر اس کے نام کرنا۔ تو یہ کام نہ کرے، آپ مہربانی کریں، بات سنیں۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، مالے کی لگے شہر برول دے نال، اسی بھی اپنی بال کے سیجنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اب مہربانی کریں، آپ بات سنیں، بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے، آپ بیچ میں نوٹ لے آئے، یہ کدھر جا؟ سنیں اور غور کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے۔ یہ آہستگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ وزادار نہیں ہو جاتا، اس سے سارا چھچورا پن نکل جاتا ہے۔ جب علم سے، معرفت سے اور راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے سے اس کے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں، میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ جب اس کی طبیعت میں قرار پیدا ہوتا ہے نا، یقین کامل کی دولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا فہم مضبوط ہوتا ہے، وہ بے چینی سے، بے قراری سے، معاذ اللہ ہاتھ پھیلانے سے، وہ کسی کی طرف لالچ سے دیکھنے سے، حرص سے، ہوس سے، طمع سے پاک ہو جاتا ہے نا، پھر وہ وفادار ہو جاتا ہے، قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لب و لہجے میں آپ کو کہیں بے چینی نظر نہیں آتی، تڑپتا، سسکتا، شہرت کا بھوکا، مال کا بھوکا، کہیں نہیں وہ نظر آتا۔ جب وہ وفادار ہو جاتا ہے تو پھر ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھہراؤ، کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ کوئی چل نہیں ہوتا، کہیں اس کی طبیعت کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے محسوس ہو کہ یہ کہیں الجھ سا گیا۔ بھائیو، اللہ کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، وزادار ہو، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ یہ جو آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، نوجوانوں کی ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، وسوسوں کے غلبے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں کون درست کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کس کی بات ٹھیک ہے۔ اللہ کا بندہ جب ان ساری باتوں سے نکل کے یقین کی دولت پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بڑی بردبار تھی، حضور میں بڑا حوصلہ تھا۔ آج نہ ہم بردبار نہیں، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ایک پوسٹ کرتا ہے ہمارے خلاف، پھر ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں لگا دیتے ہیں، اصل کام رہ ہی جاتا ہے، پھر سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو جواب دینے میں۔ اللہ کے بندے، اتنی فرصت کس کو ہے؟ اتنی فرصت کس کو ہے کہ ہر ایک کے منہ لگے؟ آپ میں بردباری، ٹھہراؤ، حلم، رکنا، ٹھہرنا، سخت ترین بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ بردبار بنے، تھوڑا سا میں ہنس کے ٹالنے کا مزاج بنائے۔ اگر سب کی سطح پہ اتر کے ان سے بات کرو گے تو آپ کا کوئی معیار نہیں رہے گا زندگی میں۔ تھوڑا سا نا، مشکات میں حدیث ہے، اب اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ قاری صاحب بھی تشریف فرمائے، اب میں
کوئی یہاں حوالہ پیش کروں گا تو وہ بھی بڑا عجیب لگے گا ان بزرگوں کے سامنے، تو مطلب کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ چلو میں کسی سے کوئی دو باتیں ادھار لے کے کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دو چار باتیں عرض کرنی، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی نا بڑے پریشان ہو کے اور بڑی تکلیف میں اور بڑے درد سے آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار تو آپ کا نام بگاڑ کے اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو سمجھیے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ آپ چڑھنا چھوڑ دیں، لوگ چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ میں ایک دفعہ گاڑی سے اترا اپنے شہر میں اور محفل میں گئے، دوبارہ بیٹھنے لگے تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز کسی کرنے لگے، اور ملا دیو۔ تو وہ اکیلا تھا، ہم چار تھے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی بات سننا۔ تو وہ ڈر رہا ہے، تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جو کہا ہے وہ ایک دفعہ اور کہہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میلاد والے ہونا کتا نہ ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے۔ تو جب تو باخ اسی ہے نا میلاد والے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ ہاں ان چولی پا لیے پنجے سٹیے نا، جا جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لیے پیچھا ہٹیے نا۔ تو 2 دفعہ نہیں، تو 100 دفعہ کہے تو ہمارا ناز ہے۔ ہم چڑھنا کس بات سے بھائی؟ ہم نے تو ناز کرنا ہے، جو چیزیں باعث فخر ہے ان پر فخر کرے۔ یہ سنیں، مشکات کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ کے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد ہی مان لیا تو محمد کا مان ہے تو جس کی بار بار تعریف کی رہا ہے، تو اگر آپ محمد مان لے تو تنقید کیسے کریں گے؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے نا میری بات پر۔ انہوں نے نام بگاڑنا شروع کر دیا، تو وہ صحابی پریشان تھے اور ان کے لب و لہجے میں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں کہا۔ تو اللہ کے محبوب بات سن کے مسکرائے، اور حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھداری والا ہے اور قابل غور ہے اور توجہ کرنے والا۔ میری طرف دیکھیے گا، محبوب فرمانے لگے، یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی مزمم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہوگے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ حلم پیدا کرے، حلم۔ یعنی ایک یہودی عالم نے جان بوجھ کر رقم دی حضرت بلال کو ادھار، کم مجھ سے لے لے حضور کے مہمانوں کی، جان بوجھ کے دیے۔ اور پھر جو بات تھا اس سے 3 دن پہلے مطالبہ بھی کرنے لگا، پہلے ہی آ گیا لینے کے لیے، اور آ کے بات بھی بڑی سخت کی۔ حضور کھڑے تھے مدینہ منورہ کے چوک میں، جناب فاروق اعظم بھی حاضر بارگاہ تھے۔ کہنے لگا وہ رقم دے، تو محبوب نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ اس نے بڑا سخت جملہ کہا، سخت، میں نقل نہیں کرتا، سخت جملہ۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی نیاؤں سے۔ حضور نے فرمایا عمر جلدی نہ کہا، اس نے پیسے لینے، اس کا حق کیا تقاضا کرے گا؟ یہ ذرا بردباری تو دیکھو میرے نبی پاک کی، ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہیں نوجوانوں کے۔ ذرا پریشانی آئی نہیں اور یہ جناب بڑے سخت باتیں کرنے لگے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے، رہ کے کیا کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں؟ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور خوف؟ ایمان آتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو طاقتور کر دیتا۔ یہ کہاں سے آ گئے سارے نام جو ہم نے رکھ لیے؟ غور کرے اور یاد رکھے۔
اس نے بڑی سخت بات کی تو محبوب فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے اس کا حق ہے، تو مجھے کیا جلدی دے دے، اسے کیا ذرا نرمی کرے، جا فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہیں تول کے اس کا سارا قرض ادا کر دے، اور یہ جو تو نے ڈانٹا اور گھورا ہے نا تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت فاروق اعظم تھوڑے مزاج کے جلالی تھے، کہتے میں چلا تو گیا اور کھجوریں بھی دے دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ اب وہ یہودی عالم نا مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا حضور کے بارے میں، میری طرف دیکھیے گا، وہ سوال کرنے لگا تو فرماتے میں اب غصے میں تھا، میں تلخ تلخ جواب دیتا۔ وہ سنو جوانو، وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر یار مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ، میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم ہوں، میں کوئی جذباتی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا، میں نے نا آخری نبی کی جتنی علامات پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے میں پائی جائے۔ ایک علامت حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نا حضور کا علم بڑھتا جائے گا، نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے۔ میں نے ساری علامتیں حضور میں دیکھ لی اور میری مجبوری سمجھ، میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا، میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، جان بوجھ کے پہلے تقاضا کیا تھا۔ عمر یار میرے ساتھ مہربانی کرنا، میں نے دیکھ لیا ہے جتنا علم میں نے مدینے والے میں دیکھا ہے، جتنا ظرف میں نے حضور میں دیکھا ہے، جتنا حوصلہ کریم محبوب میں دیکھا ہے، اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب اس طرح کر میرا سفارشی بن، مجھے ساتھ لے جا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا۔ او بھائی کہاں اتنی بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اتنے پریشان آپ؟ میرا تو کہ دینی ماحول سے تعلق ہے اور زندگی میں بڑے بڑے مجمع مجھے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی، تو بعض لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے میری طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی۔ آپ یقین کریں اپنی طرح کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ان کو کبھی نیچے بیٹھنا پڑ گیا تو پریشان ہو جاتے۔ وہ خدا کے بندو، صدر ہی ہوتا ہے، والے صدر میں ہو تب بھی صدر ہے، اپنے گھر میں ہو تب بھی صدر ہے۔ بردبار بنے، حوصلہ کر۔ آپ یقین کریں کبھی صوفیاء کا اسٹیج اس پر تنقید نہ ہوتی اگر ہم نے خوشامد کا دروازہ نہ کھولا ہوتا۔ نقیب محفل کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، اب وہ یہ کریں گے، نعت پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا بیان کریں گے، لیکن وہ قصیدہ خوانی، وہ القابات کی بھرمار، وہ تو حوصلہ تو کر، تھوڑا بردبار تو بن۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ یہ چھلک کے بتانا اور کھل کھل کے بات کرنا اور اظہار کرنا اور کوئی تعریف نہ کرے تو اپنی کرنے لگ جانا۔ شکر ہے جی اللہ کا، فلانا کام بھی میں نے کیا، تو نہ تعریف کر، یہ کسی کو کرنے دے، یہ ٹھیک نہیں رہے۔ تھوڑے بردبار بنے، تھوڑا حوصلہ۔ اللہ والوں میں نا حوصلہ بڑھ پلک، بھلا کتنا حوصلہ ہوتا ہے اللہ والوں میں، یہ اللہ والے نے بتایا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ والوں کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوبے کہ کون دلا دیا جانے۔ اور ایک مقام پہ فرمانے لگے 14 طبق ساڈے دلے دے اندر، 80 تمبو وانگو تانے۔ بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لو اس سے اور مجھے کہہ لینے دو، تو صوفیاء کا ماننے والا ہے، تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے۔ وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں، میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے۔ ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے۔ آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے، مسکین پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے۔ یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے
थोड़े बुर्दबार बने, थोड़े सहने का मिजाज बनाए। रब के बंदों के सीने बड़े कुशादा थे, टिब्बे पे बैठ के सारी उम्र गुजार देते थे। देख लो आज भी जहाँ सूफिया के मज़ारात है, आज इसके पास 4 पैसे आते हैं फौरन हिजरत नहीं करता शहर में, और शहर में 4 पैसे आ जाए तो फौरन किसी अच्छी सोसाइटी में मुंतकिल नहीं हो जाता। देख लो आज भी बाबा फरीद का वतन कहाँ है, जाके देखो हज़रत सुल्तान बाहू का क़याम कहाँ है, वो देखो कहाँ लोग बैठे रहे, लेकिन बड़ी बुर्दबारी से, बड़े हौसले से मुकाबला किया जिंदगी में। और फिर लोग आएंगे उलझाने के लिए, जाहिल आएंगे, हर बात में कहना कि मैं बहस करूंगा, हर मामले में कहना कि जनाब आ जाओ बात कर लो। अल्लाह के बंदे, इससे तो वकार कमज़ोर हो जाए। हर शख्स तो इस काबिल नहीं होता उसके सवाल का जवाब दिया जाए। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से गुफ्तगू हो तो उनसे बहस नहीं होती, उनको तो सलाम होता है। वो एक दरवेश ने लिखा है, गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। गधे और, तवज्जो तो मेरा ख्याल है आपकी मेरी बात पर, गधे और घोड़े। घोड़ा कहता था आसमान का रंग काला है, नीला है, और गधा कहता था काला है। आज वो गधा, वो कहता था कि रंग काला है। वो घंटों बहस होती रही, बिलखुसू ये समझाने के लिए मिसाल है। बिल आकर वो मुकदमा शेर की अदालत में चला गया। शेर ने दोनों की बात सुनी और शेर कहने लगा कि आसमान का रंग तो नीला होता है, बात घोड़े की ठीक है, लेकिन घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। उसने कहा बादशाह ये भी तारीख का अनोखा फैसला है कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे ही है। कहने लगा सजा इस बात की नहीं कि बात तेरी ठीक है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी। तुम्हें नहीं पता गधा है, गधों से बहस, तू गधे से बहस कर रहा है, कैसा नादान आदमी। गधों से बहस ला करे, आपको समझ आ भाई उलमा करेंगे काके हक के लिए कभी बात करनी हो, हम हर वक्त उलझे रहे। मजहब को दुनिया में बहस के लिए नहीं आया, अमल के लिए आए। आप अमल का रास्ता खोलें, आप देखें आपके लिए काबिल अमल कौन सी चीज है, उस पर अमल करें। बहस नहीं, उलझाओ नहीं, हर बात के अंदर गुफ्तगू नहीं। अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, दलाइल भी रखते हैं, आपके पास बड़ी बड़ी बराहीन है, तो ठीक है भाई, सारा कुछ होगा। लेकिन ये असलहा, ये जो ताकतवर चीज़ें आपके पास है, ये किसी मैदान के लिए संभाल के रखे, ये कभी काम आएंगी। यहाँ बुजुर्ग उलमा बैठे, इनसे पूछिएगा, हमारे जो पुराने अकाबिर उलमा मुनाजरा करते थे तो वो तो दलील ही सबसे आखिर में पेश करते। पहले तो सामने वाले को थका लेते थे, वो कहते दलील आखिर में देनी है ताकि इसको फिर कोई जवाब है। हम सारे हथियार टाइम पे चला लेंगे तो आखिर में क्या करेंगे। मेरे अजीज, बुर्दबार बने, बहस नहीं करे, और बिला वजह तो बिल्कुल ना करे। इससे पता क्या होता है, वक्त ज़ाया होता है, और मोमिन के पास सबसे कीमती चीज़ उसका वक्त होती है। वक्त कभी ज़ाया ना करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद चीज़ों को छोड़ दे, मकासद के हुसूल के लिए जद्दोजहद करे, अपने वक्त को कीमती और जरखेज बनाए, अपने वजूद से ज्यादा काम लेने आगे बढ़ना है, जद्दोजहद करनी है। सारी जिंदगी बैठ के यही कहते रहना फलां कुछ नहीं करता, फलां कुछ नहीं करता, लोगों की पगड़ियां खोलते रहना और कहना फलाने ने भी कुछ नहीं किया। और भाई, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम कोई अपनी ड्यूटी ना करें, कोई अपना काम ना करें। ये शहर के साथ एक गांव है, तो अगर यहाँ किसी ने डेरा लगाया, किसी दरवेश ने डेरा लगाया, तो मेला लग नहीं गया। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे, खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अगर कोई कहीं ड्यूटी करता है तो मेला लग जाता है। तो मेरे अजीज, बजाय सारा दिन ये कहने कि फलां ने कुछ नहीं किया, फलां ने कुछ नहीं किया, तो चलो किसी ने नहीं किया आप कर लें। हिम्मत करें, जद्दोजहद करें, आगे बढ़े, रास्ता खुला है, वाज़े है। उलझाओ नहीं, पैसे नहीं, बिला वजह नहीं। आएंगे लोग,
بڑی بڑی سخت بات کریں گے، بڑی بڑی تلخ بات کریں گے۔ انسان کے پڑھا لکھا ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کی جاہلوں سے بات ہوتی۔ حضرت مولوی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ ہی جاہلوں سے گزارا کردہ۔ یہی تو عقل کی زکوٰۃ ہے کہ آپ جاہل کے ساتھ کیسے، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، مجھے عصر کا ٹائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بردبار بنو، اور یہ جو الجھاؤ ہے نا ذرا ذرا سی بات پہ، ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا، اس سے باہر نکلو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، رات کا ٹائی تھا، 80 تمبو وانگو تانے۔ بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لو اس سے اور مجھے کہہ لینے دو، تو صوفیاء کا ماننے والا ہے، تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے۔ وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں، میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے، ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے۔ آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے، مسکین پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے۔ تھوڑے بردبار بنے، تھوڑے سہنے کا مزاج بنائے۔ رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے، ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے تھے۔ دیکھ لو آج بھی جہاں صوفیاء کے مزارات ہے، آج اس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں، اور شہر میں 4 پیسے آ جائے تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا۔ دیکھ لو آج بھی بابا فرید کا وطن کہاں ہے، جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے، وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے لیکن بڑی بردباری سے، بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں۔ اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے، جاہل آئیں گے، ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا، ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو۔ اللہ کے بندے اس سے تو وقار کمزور ہو جائے، ہر شخص تو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی، ان کو تو سلام ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور، توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر، گدھے اور گھوڑے۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ آج وہ گدھا، وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے۔ وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی، بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے، بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے۔ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ تمہیں نہیں پتہ گدھا ہے، گدھوں سے بحث، تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، کیسا نادان آدمی، گدھوں سے بحث اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ بھئی علماء کریں گے تاکہ حق کے لیے کبھی بات کرنی ہو، ہم ہر وقت الجھے رہیں۔ مذہب کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آئے۔ عزیز دوستو، جس طرح ایک شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ہے تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے، ریاکاری اور دکھلاوا پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر
امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو، ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی، تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، وہ کیا نکلا؟ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کے تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے عورتوں کے گزرنے کی، گلی کوئی اور نہیں ہے۔ ادھر انتظام کیا نا، اس لیے نہیں بڑا عجیب ہے۔ سارے دوستان کہہ رہے پیچھے چل جاؤ، لیڈیز ادھر ہوں گا، تو یہاں سے کوئی راستہ رکھا ہے نکلنے کا عورتوں کا؟ عورتیں ادھر بیٹھ رہی ہیں، ہاں تو ادھر سے رہی ہیں نا جی وہ اس گلی سے آ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے۔ اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی، بال بچے، ماں باپ، دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے، یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے۔ اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی
भूख में भी गुजारा कर लेते हैं, थोड़ी वसाइल में भी ज़िंदगी गुजर जाती है। शर्त यह कि एक दूसरे के साथ मुखलिस हो। लेकिन अगर खातून को पता चले कि मेरे साथ मुखलिस नहीं है और खामद को पता चले कि मेरे साथ मुखलिस नहीं है, तो वो घर नहीं चलता। तो अगर इखलास ना हो तो एक घर नहीं चलता, तो पूरा दीन कैसे चलेगा? अपनी ज़िंदगी में, अपने मिजाजों में इखलास, बहुत सारी हमारी परेशानियों का सबब हमारा दिखावा है। और मैंने देखा है ये जो दिखावा करने वाले हैं बेचारे, ये बड़े डिस्टर्ब लोग हैं, ज़हनी तौर पर शदीद परेशान लोग हैं। दिखावा करने वाले बेचारे बड़ी तकलीफ़ में हैं कि देखो यार मेरी फ़ोटो नहीं आई। खुद बताते हैं अल्लाह का शुक्र है जी, मैं फ़लाना काम भी नेकी का करता हूँ, बड़ा करम है जी, फ़लाँ खैर बिया। आपको ये क्यों बताना पड़ा? इतनी परेशानी क्यों लग गई आपको? अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको अता करेगा। खुद ब खुद आपको क्यों ऐसा करना पड़ा? इखलास वाली ज़िंदगी गुजारें, अपने लहजों में, अपने लफ्ज़ों में हुस्न और सफाई लाएं। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग बड़ी नेकियां लेकर रब की बारगाह में हाजिर होंगे। उनके पास बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह फरमाएगा तुमने नेकियां तो की थी, पर की थी लोगों को दिखाने के लिए। अब इस तरह करो, जिनको दिखाने के लिए नेकी की थी उन्हीं से जाके अजर मांगो। मेरे लिए की नहीं, लिहाजा उनसे अजर मांगो जिनके लिए तुमने नेकी। बड़ा सख्त मामला है और बड़ा अज़ियतनाक मसला है दिखावे का। यानी कोई भी आप काम करें, आप किसी के शागिर्द हों तो मुखलिस हों, किसी जगह इरादतमंद हों तो मुखलिस हों, किसी जगह उस्ताद हों तो मुखलिस हों, किसी जगह आपकी जिम्मेदारी तालीम और तरबियत की हो तो मुखलिस हों। अगर इखलास नहीं होगा तो फिर रियाकारी का सादा तर्जुमा अदाकारी होता है। फिर अदाकारी बंदा कितनी को करेगा, थक जाएगा। आप मुखलिस होकर अपना काम भी सही करके करें अल्लाह की रज़ा के लिए। ये रिश्तेदारों में ज्यादा लड़ाइयां क्यों होती हैं? सारा चक्कर प्रोटोकॉल का है। मुझे आगे नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया। अगर इखलास हो जाए ना यार, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए सिला रहमी करनी, तो फिर तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। फिर तो अंदाज और हो जाता। इखलास जो होता है वो असल होता है, इखलास जो होता है वो हुस्न होता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, खालिस हो जाओ अल्लाह की रज़ा के लिए, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत कर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल महफिल ज़िक्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।